جشن غریب نواز میں آپ شرکت کی محبت میں رہے. جب آپ وصال فرماتے ہیں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جو آپ کے مرید خاص تھے ان کا بیان ہے کہ جب سرکار غریب نواز کا وصال کربلا ہو جاتا ہے، آپ کی پیشانی پر خود لکھا چلا جاتا ہے ھذا حبیب اللہ ماتفہ باللہ، کہ یہ اللہ کے محبوب ہے. جب تک دنیا میں رہے اللہ کی محبت میں رہے اور دنیا سے انتقال کیے تو اللہ کی محبت میں انتقال کیا. یہ ان کی پیشانی پہ خود بخود لکھا ہوا تھا. یہ آج کی بات نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے صاحب کہ اس وقت سرکار غریب نواز کی پیشانی میں لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کے حبیب ہے. ماتفہ باللہ، یہ انتقال کیے تو اللہ کی محبت میں انتقال کیے ہیں. اور فرنگی دور حکومت کا ایک انگریز سیاح، آپ صرف سبحان اللہ کہہ دیجئے ورنہ بزرگان دین کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے. سمجھیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو حضرت کی سنت پر عمل کر لیں اور نہیں چاہتے ہیں تو بیٹھے رہیں سبحان اللہ بولتے رہیں. آخری بات میں عرض کر دوں، جملہ پیران نظام کی موجودگی ہے اور ان کے چہرے کی زیارت کریں الحمدللہ. یہ فرنگی دور حکومت کا ایک انگریز سیاح جب ہندوستان کے عجائبات کو دیکھنے کے لیے یورپ سے ہندوستان آتا ہے، یہاں کے عجائبات کو دیکھ کر کے جب وہ اپنے ملک واپس جاتا ہے تو تمام رشتہ دار آ گئے اور پوچھا کہ بتاؤ کہ ہندوستان گیا تھا؟ کہا بالکل گیا تھا. کیوں گیا تھا؟ کہا سیر و تفریح کے لیے گیا تھا، وہاں کے عجائبات کو دیکھنے کے لیے گیا تھا. دوستوں نے پوچھا کہ وہاں تم نے کیا کیا دیکھا؟ انگریز سیاح کا جواب ہے میں نے تاج محل دیکھا، میں نے لال قلعہ دیکھا، میں نے گردوارہ دیکھا، میں نے سومناتھ مندر دیکھی، میں نے لداخ دیکھا، میں نے شملہ دیکھا. ان تمام عجائبات کو دیکھنے کے لیے جب میں اس کے بعد جب میں اجمیر پہنچا تو سب سے حیرت انگیز منظر مجھے اجمیر کا نظر آیا. دوستوں نے پوچھا اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ انگریز سیاح نے کہا آج تک میری آنکھوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ زمین کے اوپر رہتے ہیں وہ تو حکومت کرتے ہیں، اور اجمیر شریف میں وہ بزرگ ہستی بیٹھی ہے جب تک زمین کے اوپر تھے تب بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے. انتقال کے بعد جب زمین کے اندر گئے ہیں آج بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا غریب مفلسوں سے یوں محبت کون کرتا ہے، بلائیں روک کر بولو حفاظت کون کرتا ہے. مکمل 800 سالوں سے وہ بھارت کے راجا ہیں، میرے خواجہ پیا جیسی حکومت کون کرتا ہے. مکمل 800 سالوں سے وہ بھارت کے راجا ہیں، میرے خواجہ پیا جیسی حکومت کون کرتا ہے. ہم اور آپ جو سلطان الہند کہتے ہیں، یہ سلطان الہند کا لقب کسی کے باپ نے نہیں، غوث پاک نے عطا فرمایا ہے. غوث پاک نے عطا فرمایا ہے. اگر اجازت ہو تو بس 2-3 منٹ مفتی صاحب قبلہ 2-3 منٹ. جو سلطان ہند کہتے ہیں، سلطان کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں. اور تب شاعر عثمان ہارونی کہتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا، راجا تو میرا راجا ہے. میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں تھا. جب سرکار غوث پاک نے کہا قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی ولی تھے اپنی اپنی جگہ سے اپنی گردن کو جھکا لیا، یہاں تک کہ جو ولی ماں کے پیٹ میں تھے وہ ماں کے پیٹ سے اپنی گردن کو جھکا لیا. ولی جو ماں کے پیٹ میں تھے اس نے ماں کے پیٹ سے گردن کو جھکائی اور غوث اعظم کی غلامی تسلیم فرما لی. اب غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول ہندوستان میں نہیں، اجمیر میں نہیں، سنجر کی سرزمین پر پہاڑ کی کھو میں عبادت کر رہے تھے. سرکار غوث پاک کا فرمان آیا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ. سرکار غریب نواز نے خراسان ملک سے جب سنا تو سننے کے بعد آپ نے کیا کہا، یا شیخ بل علی عینی موراسی، بل علی عینی موراسی. شیخ آپ کا قدم صرف میری
میری گردن ہی پر کیوں ہو، میری آنکھ بھی آپ کی بارگاہ میں ہے، میرا سر بھی آپ کی بارگاہ میں ہے، یا غوث آپ چاہیں تو میرے سر پہ قدم رکھیں، آپ چاہیں تو میری آنکھ پہ قدم رکھیں۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ جب خراسان ملک سے سرکار غریب نواز نے یہ جملہ فرمایا تو سرکار غوث پاک نے بغداد سے سماعت کر لیا۔ جب اللہ کے ولی کی سننے کی یہ طاقت ہے تو نبی ہوں گے، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے